باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولیاء کا تذکرہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن۔ اور فرمایا کہ ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک جو میرے ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ تو ولی کا معنی ہے دوست۔ ولی کے تقریباً 17 معنی جو ہے محدثین نے لکھے ہیں۔ تو ہم جو عرف عام میں جو لیتے ہیں ولی کا معنی اللہ تعالیٰ کا نیک صالح بندہ، اس کا دوست جو اس کی راہ کے اوپر چلتا ہے۔ اور آج ہم جس ولی کا تذکرہ کریں گے وہ تمام ولیوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ولایت کے اندر جو ہے مقام عطا فرمایا ہے، وہ کسی بھی انسانی ذہن سے اور انسانی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے بڑے نیک صالح بزرگ ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے آنے کے تذکرے جو ہے وہ زمین و آسمان پہ بلند ہو چکے تھے۔ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اچانک بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ سر نیچے جھکایا، آنکھیں جھکا کے فرمایا الا عینی الا عینی الا عینی، یعنی میری سر آنکھوں پہ، میری سر آنکھوں پہ، میری سر آنکھوں پہ۔ تو مریدین نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ حضور یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ یہ کس سے جو ہے گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو سیدنا جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں کہ اوپر عالم بالا کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ آپ سے اتنے سال بعد جو ہے بغداد کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا، اور اس کا مقام یہ ہوگا کہ وہ وقت آئے گا کہ بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا کہ قدمی ھذا راکب من اللہ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ تو میں ابھی سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ میری سر آنکھوں پہ، میری سر آنکھوں پہ۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے جو ہے وہ تذکرے زمین و آسمان میں بلند کر چکا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کتنے نیک صالح شخص تھے، اور سب نے جو ہے وہ واقعہ سنا ہوا ہے سیب والا، کہ انہوں نے جو ہے وہ چلتے چلتے ایک سیب کھا لیا تھا، پھر اس سیب کی تلافی کے لیے 12 سال جو ہے وہ آپ نے ایک باغ کی رکھوالی کی، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس باغ کا جو مالک تھے ان کے بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور وہ بھی اللہ کے بزرگ تھے۔ اور یہ شیخ صالح ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہ نیک جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام عبد القادر رکھا گیا۔ اور آپ کی بچپن کے اندر بھی بڑی کرامات ہیں جو سب نے پڑھی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو حضور غوث پاک کے والد گرامی کا سایہ جو ہے وہ بچپن میں ان کے سر سے اٹھ گیا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھا کوئی روزگار کا معاملہ اتنا نہیں، تو میں بھی جو ہے وہ بیل لے کے تو کھیتی باڑی کے لیے جو ہے وہ نکلا کہ میں کھیتی باڑی کروں، اپنا کوئی روزگار کا معاش کا سلسلہ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ بیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے زبان دے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے بیل کو جو ہے وہ زبان دی، تو اس بیل نے بول کے کہا کہ عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا تو نہیں کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہر انسان کی زندگی کا مقصد۔ فرمایا کہ اس بیل نے کہا کہ عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا تو نہیں کیا، تیری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ بس وہ بات سننی تھی کہ آپ نے وہیں پہ ساری کھیتی باڑی چھوڑی، اور والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ امی جان، میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں۔
تو مجھے جو ہے وہ اجازت ارشاد فرمائیں۔ تو آپ کی والدہ نے اجازت دی اور پھر آپ جو ہے وہ علم دین کے لیے سفر پہ نکلے۔ پھر آپ نے علم دین پڑھا اور پڑھ کے جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ولایت کے مرتبے فائز کیے۔ ہے تو آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی تھے، پہلے ہی جو ہے وہ مدرسے میں جانے کا پہلا دن تھا جب آپ کو استاد کے پاس جو ہے وہ لے جایا گیا، تو استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہاں سے شروع کیا گیا تو حضور غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا اور 18 سے 19 پارے پڑھ گئے، اور والد وہ استاد جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے، کہا کہ بیٹا تم پہلے بھی کسی مدرسے میں پڑھے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنی ماں کے جو ہے وہ شکم میں تھا، تو میری ماں جو ہے وہ 19 پاروں کی حافظہ تھی، تو میری ماں تلاوت کرتی تھی اور وہ سن کے جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے 19 پارے یاد ہو گئے۔ یہ آپ کا مقام تھا۔ اور پھر مختصراً یہ کہ آپ نے جو ہے وہ پھر علم حاصل کیا، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بلند و بالا مقام عطا فرمائے، اور آپ جو ہے وہ سٹارٹنگ میں پہلے جو ہے وہ خطاب نہیں کیا کرتے تھے، تقریر نہیں کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں آئے اور کہا کہ عبد القادر بیٹا علم دین پڑھا ہے تو لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو، تقریر کیا کرو، لوگوں کو درس دیا کرو، یہ انبیاء والا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے درس دینا۔ تو کہا کہ حضور میں جو ہے وہ اجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، میری زبان کے اندر اتنی فصاحت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر منہ کھولو۔ حضور غوث پاک نے منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ لباب دہن جو ہے اپنا لباب دہن حضور غوث پاک کے منہ کے اندر ڈالا، فرمایا جاؤ بیٹا اب جو ہے وہ تقریر کیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ اگلا دن پھر ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خواب میں آ گئے اور کہا کہ بیٹا عبد القادر دین پڑھا ہے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو، درس دیا کرو، تقریر کیا کرو، یہ انبیاء والا کام ہے۔ تو حضور غوث پاک نے وہی بات کہی کہ حضور یہ میں اجمی ہوں، یہ عربی ہے اور میری زبان کے اندر اتنی فصاحت نہیں ہے۔ تو کہا کہ بیٹا عبد القادر منہ کھولو۔ تو حضور غوث پاک نے منہ کھولا تو 6 مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا لباب دہن حضرت غوث پاک کے منہ کے اندر ڈالا۔ تو حضرت عبد القادر جو ہے وہ مسکرا کے کہا کہ حضور رات کو سرکار دو علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ کو ڈالا ہے۔ تو حضرت علی نے تبسم فرمایا کہ بیٹا عبد القادر انبیاء کی برابری نہیں کرتے، نبیوں کی برابری نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ تو پھر جو ہے حضور غوث پاک نے ممبر کے اوپر بیان کرنا شروع کیا، اور پھر آپ کا یہ مقام تھا، کہتے حتیٰ کہ یہاں تک تھا کہ حضور غوث پاک کے مجمع کے اندر جو ہے وہ اتنے لوگ آتے تھے اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ کی یہ بھی کرامت تھی کہ جتنی آواز پہلے شخص کو آ رہی ہوتی تھی اتنی ہی آواز اینڈ والے شخص تک بھی پہنچتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اتنی رکت آری ہوتی تھی آپ کے مجمع کے اندر، کئی جنازے اٹھ جاتے تھے آپ کے مجمع کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے ساتھ ساتھ کرامات سے بھی نوازا، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے بغداد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ قدمی ھذا راکب اللہ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں جب تک حضور غوث پاک کے قدم کی سٹیپ جو ہے وہ نہ لگے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ بات اور آپ کی کرامت کہ جب یہ آپ نے اعلان کر دیا تو جب یہ اعلان عرف کے اندر جو ہے وہ عام ہوا تو شیخ سنان ایک بزرگ تھے، تو ان تک بھی جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں میری گردن کے اوپر حضور غوث پاک قدم نہیں ہے۔ جب یہ بات حضور غوث پاک تک پہنچی کہ حضور انہوں نے کہا انکار کر کے کہا کہ میری گردن کے اوپر آپ کا قدم نہیں ہے، تو حضور غوث پاک کے جو ہے وہ زبان مبارک سے بڑے سخت سے الفاظ نکل، فرمایا اچھا میرا قدم نہیں ہے تو پھر خنزیر کا قدم ہے، سور کا قدم ہے۔ اور کہتے پھر ایسا ہوا کہ شیخ سنان جو ہے وہ کسی لڑکی کی محبت کے اندر گرفتار ہو گیا، وہ اتنا عشق نے جو ہے وہ غلبہ ڈالا کہ کہا کہ میں اس لڑکی کو جو ہے وہ اپنانا چاہتا ہوں۔ تو ان لڑکی والوں نے جو ہے وہ کچھ شرائط رکھی اور کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ یہ جو ہمارے خنزیر ہیں یہ لے جایا کرو باہر انہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انہیں باہر لے کے جاتے، اور ایک چھوٹا بچہ تھا جو خنزیر کا، اس کو جب اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا نا تو اس کے قدم جو ہے وہ یہاں پہ لگے اس خنزیر کے بچے کے،
تو وہ جو حضور غوث پاک نے کہا تھا کہ اگر میرا قدم نہیں تو خنزیر قدم ہے، وہ بات پوری ہو گئی۔ پھر وقت گزرا اور کہا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ ان کا جی ہماری چند شرائط ہیں، تمہیں جو ہے وہ اس کا گوشت کھانا پڑے گا، خنزیر کا۔ تو محبت نے اتنا غلبہ کیا ہوا تھا کہ کرتے کرتے آخر جو ہے وہ بات مان گئے۔ ٹائم مقرر ہو گیا، کہتے ہیں گوشت پکایا گیا، آپ کے سامنے رکھا گیا پلیٹ کے اندر، اور جیسے ہی وہ کھانا تھا تو آپ نے دائرہ اسلام سے باہر ہو جانا تھا کہ جب حرام چیز کو کھانا، قرآن کی جو ہے وہ آیات کا انکار کر کے اس کو کھا لینا، انڈرسٹوڈ ہے کہ بندہ ایمان سے جاتا رہے گا۔ تو آپ پکا کے آپ کے سامنے رکھا گیا، عین وہ کھانے والے تھے، ادھر حضور غوث پاک جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے، اور شیخ سنان کا ایک مرید جو ہے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ تو حضور غوث پاک کی جو ہے وہ چشم بصیرت نے دیکھا، اور اس طرح دیکھ کے تو فرمایا کہ آج کسی کا پیر جو ہے وہ ایمان سے جا رہا ہے، آج وہ ایمان سے ہاتھ دھونے والا ہے۔ تو وہ جو ساتھ مرید تھا شیخ سنان کا، وہ سمجھ گیا، اس نے ہاتھ جوڑے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور میرے مرشد کو بچا لے، حضور بچا لے۔ تو کہتے حضور غوث پاک نے وہیں سے وضو کرتے کرتے پانی کا چھٹا اس طرف پھینکا، اور وہ چھٹا پانی کا جو حضور غوث پاک نے جو ہے وہ پھینکا، وہ حضور شیخ سنان کے چہرے پہ آ کے جو ہے وہ چھینٹے لگے، اور آپ کا ہوش ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہیں میں سب کچھ چھوڑا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، اور آ کے جو ہے وہ حضور آپ کے قدموں پہ جو ہے وہ سر کھڑکا کے حضور معاف کر دیں، واقعی آپ کا قدم ہے میری گردن کے اوپر، میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ کا قدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ شان و شوکت دی تھی حضور غوث اعظم کو، تو آپ کا اولیاء کے اندر ایک مقام ہے، اولیاء کا سردار ہے اور صاحب کرامت ولی ہیں، اور آپ کی کرامتیں جو ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ حضور غوث پاک نے جتنی جتنی کرامات دکھائیں، تو یہ سارا فیض تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی اور حسینی ہیں، یعنی حضرت امام حسن امام حسین دونوں کی اولاد میں سے ہیں آپ، نجیب الطرفین سید۔ اور پھر حضور کے خانوادے کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان کے مقام کو سمجھنے اور اولیاء سے پیار محبت کر کے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔